بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اطراتہ بعدد کل معلوم لک۔ نبی دو جہاں، نبی مکرم، رحمت للعالمین، امام الانبیاء، خاتم النبیین، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر درود و پاک کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد علی بابا کی طرف سے آپ تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں علی بابا اسلام ٹی وی۔ پیارے ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام تو رہتے تو دنیا پہ تھے، تو پھر ان کی روح چوتھے آسمان پر کیسے قبض کی گئی۔ ٹاپک شروع کرنے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ لائک اور سبسکرائب کرنے سے ہماری حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے۔ پیارے ناظرین، حضرت ادریس علیہ السلام کا نسب نامہ کچھ اس طرح سے ہے: اخنوق بن یرد بن ملائل بن کینان بن یانش بن شیش اور بن آدم علیہ السلام۔ آپ علیہ السلام کا نام اخنوق تھا۔ آپ بابل شہر میں پیدا ہوئے۔ آپ علیہ السلام نبوت ملنے کے بعد جب لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے احکام ماننے اور برائی سے باز رہنے کے متعلق جب دلوں کو نرم کرنے والا ایک جامع خطبہ دیا تو آپ علیہ السلام ادریس کے نام سے مشہور ہو گئے، کیونکہ ادریس کا معنی ہے پڑھانے سکھانے والا۔ تو آپ علیہ السلام لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے احکام سکھاتے تھے۔ اور ناظرین، آپ کو بتاتا جاؤں کہ حضرت ادریس علیہ السلام اللہ کے وہ نبی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے قلم سے لکھنا شروع کیا۔ قلم کا استعمال سب سے پہلے حضرت ادریس علیہ السلام نے کیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو علم نجوم اور حکمت بھی عطا کی ہوئی تھی۔ آپ علیہ السلام کا لقب ہرمز الحمصہ تھا۔ ہرمز کے معنی ہے علم نجوم میں مہارت رکھنے والا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ درزیوں کا کام بھی جانتے تھے۔ آپ علیہ السلام ہر ٹانگے پر سبحان اللہ پڑھا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام اپنے زمانے کے بہت بڑے عابد بھی تھے۔ آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تقریباً 72 قبیلوں کی زبان سکھا دی تھی، تو آپ علیہ السلام ہر قبیلے کو اسی کی ہی زبان میں اللہ تعالیٰ کی تبلیغ کیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے بہت سے لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی چوتھے آسمان پر روح کیسے قبض کی گئی۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ اے ادریس، میں ہر روز اولاد آدم کے اعمال کے برابر تمہارے درجات کو بلند فرماتا ہوں۔ تو اسی سنا پر ان کا دوست فرشتہ آیا، تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یوں وحی بھیجی ہے، میں چاہتا ہوں کہ تو ملک الموت سے مل اور مجھے بھی ملا، تاکہ میں اس کو دیکھ کر زیادہ نیکیاں کروں اور میرے زیادہ درجات بلند ہوں۔ تو فوراً ہی پھر اس فرشتے نے حضرت ادریس علیہ السلام کو اپنے پروں پر بٹھایا اور آسمان کی طرف اپنا سفر شروع کر دیا۔ تو جب چوتھے آسمان پر پہنچے تو وہی ملک الموت آگے سے آ رہا تھا، تو اس فرشتے نے اس کو دیکھ کے روکا اور کہا کہ میں آپ سے حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی پوچھ سکتا ہوں کہ ان کی زندگی کتنی ہے؟ اور فرشتے نے ملک الموت کو یہ بھی بتایا کہ جناب حضرت ادریس علیہ السلام کی خواہش ہے کہ وہ آپ کو دیکھے، آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ تو ملک الموت نے کہا کہ میں دیکھے بغیر کچھ نہیں بتا سکتا۔ جب انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ اے فرشتے، تو مجھ سے ایسے شخص کے بارے میں دریافت کر رہا ہے کہ جس کی زندگی ایک پلک بھی برابر نہیں ہے، اور جناب مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میں حضرت ادریس علیہ السلام کی روح چوتھے آسمان پر قبض کروں۔ اور میں بھی تعجب میں تھا، حیران تھا کہ میں چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام کو کہاں ڈھونڈوں گا، کیسے لاؤں گا، ان کی روح چوتھے آسمان پر کیسے قبض کروں گا۔ تو پھر ملک الموت نے فرشتے سے کہا کہ حضرت ادریس علیہ السلام ہیں کدھر؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے پروں پر بیٹھے ہیں۔ جب انہوں نے حضرت ادریس علیہ السلام کو دیکھا تو اس وقت حضرت ادریس علیہ السلام کی روح پرواز کر چکی تھی۔ پیارے ناظرین، حضرت ادریس علیہ السلام نے 365 سال کی زندگی
زندگی گزاری۔ اور یہ تھی حضرت ادریس علیہ السلام کے متعلق روایات جو ہم نے آپ تک پہنچا دی ہیں۔ تو جناب اب رہی بات کہ حضرت ادریس علیہ السلام اس وقت کہاں ہیں، زندہ ہیں یا جنت میں ہیں یا چوتھے آسمان پر ہیں، روح کے ساتھ ہیں، جسم کے ساتھ ہیں، یہ تو صرف اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک اور شیئر کر دیجئے گا۔ اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ، وعلیکم السلام۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا کرے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی اہل بیت اور تمام صحابہ سے اور قرآن پاک سے محبت کرنے کی توفیق دے اور قرآن پاک کو باقاعدگی سے پڑھنے کی بھی توفیق دے۔ آمین۔